کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گرمیوں میں انسان کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے بھی تربوز کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلے تو سوچو آج کیا کھائیں، دوپہر ہو تو سوچو کچھ ٹھنڈا چاہیے، شام ہو تو کوئی کہتا ہے تربوز لے آؤ، اور رات کو فریج کھولو تو تربوز کا آخری ٹکڑا دیکھ کر گھر میں ایسی خاموشی چھا جاتی ہے جیسے کسی نے قومی خزانے کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ ایک دن میں بھی بڑے سکون سے بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج دنیا کی کوئی فکر نہیں کرنی، نہ کسی کے میسج کا جواب دینا ہے، نہ کسی کی کال اٹھانی ہے، نہ کسی کے سوال کا جواب دینا ہے، بس ایک تربوز کاٹنا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے اور آرام سے کھانا ہے۔ لیکن انسان سوچتا کچھ ہے اور زندگی اس کے ساتھ کرتی کچھ اور ہے۔ ابھی میں نے تربوز اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، خیال سے کاٹنا، ہاتھ نہ کٹ جائے۔ میں نے کہا ہاتھ تو بچ جائے گا، لیکن اگر تربوز میٹھا نہ نکلا تو دل ضرور ٹوٹ جائے گا۔ خیر تربوز کاٹا گیا، پہلا ٹکڑا نکالا گیا اور جیسے ہی میں نے چکھا مجھے ایسے لگا جیسے آج زندگی نے پہلی بار میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ لیکن اسی لمحے ایک صاحب تشریف لائے اور بولے اتنا بڑا ٹکڑا؟ میں نے حیرت سے کہا بھائی تربوز ہے، پلاٹ نہیں جو قسطوں میں کھاؤں۔ وہ بولے سب کے لیے بچانا ہے۔ میں نے کہا تو پہلے بتا دیتے، میں چھوٹے ٹکڑے لے کر جذباتی طور پر گزارا کر لیتی۔ پھر گھر میں تربوز کی تقسیم شروع ہوئی، کسی کو بیج والا حصہ چاہیے، کسی کو زیادہ لال حصہ چاہیے، کسی کو بیج بالکل نہیں پسند، کسی کو ٹھنڈا تربوز چاہیے، اور ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو تربوز کھاتے ہوئے ہر 5 سیکنڈ بعد بیج نکالتا ہے، اور آخر میں پلیٹ دیکھ کر لگتا ہے جیسے اس نے تربوز نہیں کوئی زرعی منصوبہ مکمل کر لیا ہو۔ سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے جب گھر میں ایک شخص تربوز کاٹنے کا ماہر بنا بیٹھا ہو۔ وہ تربوز کو پہلے دائیں سے دیکھتا ہے، پھر بائیں سے، پھر تھپ تھپاتا ہے، پھر کان لگا کر سنتا ہے جیسے تربوز کے اندر سے کوئی جواب آنے والا ہو۔ آخر میں بڑے اعتماد سے کہتا ہے یہ بہت میٹھا ہے، اور جب تربوز کاٹتا ہے تو اندر سے ایسے سفید نکلتا ہے جیسے تربوز نے بھی زندگی سے امید چھوڑ دی ہو۔ پھر سب کی نظریں اسی شخص پر ہوتی ہیں اور وہ فوراً کہتا ہے یہ والا نہیں دوسرا کاٹتے ہیں۔ یعنی غلطی تربوز کی، بدنامی قسمت کی، اور ذمہ داری کسی کی نہیں۔ لیکن شاید یہی چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی کو دلچسپ بناتی ہیں۔ اگر ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شاید زندگی میں کہانیاں ہی نہ رہیں۔ کبھی تربوز پھیکا نکلتا ہے، کبھی چائے میں چینی زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی بسکٹ چائے میں ڈبو کر نکلنے سے پہلے ہی شہید ہو جاتا ہے، کبھی موبائل ہاتھ سے گر کر سیدھا اسکرین پر آتا ہے اور انسان سے اسے اٹھانے سے پہلے ہی دل میں 3 دعائیں پڑھ لیتا ہے، کبھی کسی کو میسج کرو تو وہ آن لائن ہو کر بھی جواب نہیں دیتا اور ہم 5 منٹ بعد دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو، پھر 10 منٹ بعد سوچتے ہیں شاید مصروف ہو، پھر آدھے گھنٹے بعد سوچتے ہیں شاید ناراض ہو، اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جناب سو رہے تھے۔ ہماری پریشانیوں کا بھی یہی حال ہے، ہم ایک چھوٹی سی بات کو پکڑتے ہیں اور اسے اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ آخر کار وہ بات ہمارے پورے دن کا سکون کھا جاتی ہے۔ کوئی ہمارے بارے میں کچھ کہہ دے، ہم پورا دن سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ کوئی ہمیں نظر انداز کر دے تو ہم اپنے اندر سوالوں کی پوری عدالت لگا لیتے ہیں۔ کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو ہمیں لگتا ہے شاید ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہم میں ہی کوئی کمی ہے۔ لیکن ذرا سوچیں اگر ہر انسان کی رائے کو اپنی زندگی کا فیصلہ بنا لیا جائے تو پھر اپنی زندگی ہم کب جئیں گے؟ دنیا میں کچھ لوگ آپ کو پسند کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ آپ کی تعریف کریں گے، کچھ آپ کی خامیاں نکالیں گے، کچھ آپ کے ساتھ آخری وقت تک کھڑے رہیں گے اور کچھ وقت بدلتے ہی رستہ بدلیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی قدر بھی دوسروں کے ہاتھ میں دیں۔ اپنی زندگی کو اتنا سنجیدہ نہ بنائیں کہ ہنسنے کے لیے بھی کسی اجازت کی ضرورت پڑے۔ کبھی اپنے آپ پر بھی ہنس لیا کریں، کبھی آئینے میں خود کو دیکھ کر کہیں واہ بھئی آج تو شکل ایسی ہے جیسے رات بھر زندگی سے بحث کر کے آئے ہو۔ کبھی اپنی پرانی تصویر دیکھ کر شرمندہ ہونے کے بجائے مسکرا دیں کیونکہ وہ بھی آپ ہی تھے، اور شاید آج کے آپ کو وہاں تک پہنچانے میں اسی پرانے آپ کا ہاتھ ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی کے ان حصوں سے نفرت کرتے ہیں جو ہمیں کمزور دکھاتے ہیں، حالانکہ وہی حصے ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ ہر ناکامی نے کچھ سکھایا، ہر دھوکے نے لوگوں کو پہچاننا سکھایا، ہر مشکل نے صبر سکھایا، اور ہر آنسو نے یہ بتایا کہ ہم اندر سے کتنے مضبوط ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود زندگی میں ہنسی ضروری ہے، کیونکہ مسلسل سنجیدہ رہنے سے مسئلے ختم نہیں ہوتے، بس چہرے پر شکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے جو ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، کھانا اچھا نہیں، موسم اچھا نہیں، لوگ اچھے نہیں، موبائل سلو ہے، نیٹ نہیں چل رہا، بجلی چلی گئی، بجلی آ گئی تو بل زیادہ آ گیا، بارش ہوئی تو کیچڑ، دھوپ نکلی تو گرمی، سردی آئی تو ٹھنڈ۔ یعنی انسان نے موسم کو بھی ذاتی دشمن سمجھ رکھا ہے۔ ایسے میں کبھی کبھی ہمیں خود سے کہنا چاہیے بس کرو بھائی، زندگی کوئی کسٹمر کمپلینٹ سینٹر نہیں۔ جو ملا ہے اس میں خوش رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آج ایک کپ چائے سکون دے سکتی ہے تو اسے بھی نعمت سمجھیں۔ اگر کوئی دوست آپ کو ہنسنا سکھاتا ہے تو اسے سنبھال کر رکھیں۔ اگر گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ بے تکلفی سے ہنس سکتے ہیں تو سمجھے آپ بہت امیر ہیں، کیونکہ اصل دولت صرف پیسہ نہیں، اصل دولت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے
آپ کو اپنا چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے لوگ جو آپ کی خاموشی بھی سمجھیں، آپ کی فضول باتوں پر بھی ہنسیں، ایسے دوست جنہیں رات کے 2 بجے بھی میسج کرو تو جواب آئے کیا ہوا، اور آپ کہیں کچھ نہیں بس تربوز یاد آ گیا، اور پھر بھی بات جاری رکھیں۔ زندگی میں ایسے بے وقوفانہ لمحے ہی تو بعد میں خوبصورت یادیں بنتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ خوشی کوئی بڑا واقعہ ہوگی، شاید بڑی کامیابی کے دن آئیں گے، شاید بہت سارے پیسے ملنے کے بعد آئے گی، شاید کوئی خاص انسان ہماری زندگی میں آئے گا تب آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی ہے۔ ایک ٹھنڈا تربوز، بارش کے بعد مٹی کی خوشبو، پسندیدہ گانا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسنا، کسی پرانی یاد کا اچانک ذہن میں آ جانا، یا کسی ایسے شخص کا فون آ جانا جس سے کافی عرصے سے بات نہ ہوئی ہو۔ یہی چھوٹی خوشیاں زندگی کو زندگی بناتی ہیں۔ اگر کبھی حالات بہت خراب ہو جائیں تو خود کو یاد دلائیں کہ کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ آج جو مسئلہ بہت بڑا لگ رہا ہے، کچھ عرصے بعد شاید وہی مسئلہ آپ کو ہنسا رہا ہوگا۔ آج جس بات پر آپ رو رہے ہیں، کل شاید اسی بات کو یاد کر کے کہیں گے یار میں بھی کتنا پاگل تھا۔ زندگی کا مزہ یہی ہے کہ ہم ہر مرحلے میں کچھ سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس لیے لوگوں کے رویوں کو اپنے دل کا مستقل موسم نہ بنائیں۔ کوئی آپ سے اچھا پیش آئے تو شکریہ کریں، کوئی برا پیش آئے تو سبق لیں اور آگے بڑھ جائیں۔ ہر شخص کو جواب دینا ضروری نہیں، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں، ہر غلط فہمی دور کرنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی خاموشی بھی ایک خوبصورت جواب دیتی ہے، اور کبھی کبھی سب سے بہترین جواب ایک زبردست قہقہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی مشکل صورتحال پر ہنسنے لگتے ہیں تو اسی صورتحال کی طاقت آدھی رہ جاتی ہے۔ اس لیے اگر زندگی نے آپ کو کبھی ایسا مسئلہ دیا ہے جس نے آپ کی نیندیں خراب کر دی ہیں، تو آج اسے ایک نئے انداز سے دیکھیں۔ کہیں چلو بھائی تم بھی دیکھ لیے، اب میری باری ہے۔ اپنی مشکلات سے ڈرنے کے بجائے انہیں ایک کہانی بنا دیں، ایسی کہانی جسے کل آپ اپنے بچوں، دوستوں یا کسی اجنبی کو سنا کر ہنس سکیں۔ آخرکار ہماری زندگی بھی تو کہانی ہی ہے۔ کچھ باب بہت خوبصورت ہیں، کچھ بہت عجیب، کچھ میں آنسو ہیں، کچھ میں قہقہے، کچھ میں لوگ آتے ہیں اور کچھ میں ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کہانی تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک ہم آخری صفحہ خود نہ پڑھ لیں۔ اس لیے آج اگر آپ کے پاس ہنسنے کی کوئی وجہ نہیں تو خود ہی بنا لیں۔ تربوز کاٹیں، ایک بڑا ٹکڑا اٹھائیں، آئینے میں خود کو دیکھیں اور کہیں دنیا جائے باڑ میں، پہلے تربوز کھاتے ہیں۔ اور اگر کسی نے کہا کہ اتنا بڑا ٹکڑا کیوں لیا ہے، تو بڑے اعتماد سے کہیں زندگی چھوٹی ہے جناب، تربوز کا ٹکڑا بڑا ہونا چاہیے۔ پہلے آرام سے بیٹھیں، تربوز کھائیں، بیجوں سے جنگ کریں، اپنی ہنسی کو نہ روکیں، اور یاد رکھیں کہ زندگی میں مسائل تربوز کے بیجوں سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن خاموش رہنے کے بہانے ہمیشہ ہمیں خود تلاش کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر ہم ہر مسئلے کے ساتھ بیٹھ کر روتے رہیں گے تو زندگی ہمیں مسلسل رونے کی وجہ دیتی رہے گی۔ لیکن اگر ہم مشکل میں بھی ہنسنے کی عادت ڈال لیں تو شاید زندگی بھی ایک دن شرمندہ ہو کر کہے گی اچھا بھائی اب میں تمہیں مزید کیا پریشان کروں، اور پھر شاید ہمیں سمجھ آئے کہ تربوز سے بھی زیادہ فائدہ دراصل تربوز کا نہیں بلکہ اس بہانے سے ملنے والی ہنسی کا ہے۔ جو آج سے فیصلہ کر لیں، پریشانی آئے گی تو دیکھیں گے، لوگ کچھ کہیں گے تو سنیں گے، مسئلہ ہوگا تو حل کریں گے، لیکن اپنی ہنسی کسی کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے اختیار میں نہیں، مگر مسکرانا، ہنسنا اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنا شاید اب بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ اور اگر کبھی کوئی پوچھے تم اتنا کیوں ہنس رہے ہو، تو بس مسکرا کر کہنا کیونکہ جناب زندگی پہلے ہی بہت سنجیدہ ہے، کم از کم میں تو نہیں۔